ویلکم. اور یہ سب پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نا ایک بہت بڑا یہ ایشو ایک آ گیا ہے. ترقیاتی بجٹ ہے, انہوں نے مانگے تھے 25 ارب کا مطالبہ کیا تھا, اور 4 ارب روپے یعنی 3.7 ارب روپے ان کو گرانٹ مل رہی ہے جی. اور صرف پنجاب یونیورسٹی کا اگر دیکھیں تو 9 ارب روپے ان کا بجٹ ہے سال کا, اور اس 3.7 ارب میں سر 9 تعلیمی بورڈز ہیں پورے پنجاب کے, 793 کالجز ہیں سرکاری. سر آپ مجھے یہ بتائیں سر, کیا یہ انصاف ہے؟ حالانکہ صرف پچھلے سال 8 ارب تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سر, میرا کوشچن پلیز سر, معافی کرتا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ سر ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان کی یوتھ نے, پاکستان کی نئی پوت نے یہ اس وعدے کے اوپر ووٹ دیا, کچھ لوگوں نے اس وعدے پہ ووٹ دیا کہ صحت کا نظام کی ایمرجنسی آنے والی ہے اس حکومت میں, اور تعلیم کی. صحت کا جو حال ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے, اور تعلیم کے ساتھ سیریسنس یہ ہے کہ پچھلے سال 8 ارب تھا, اس سال 4 ارب رہتی ہے. دیکھیں پاکستان میں نا جو ایک بندہ آیا تھا تھوڑا بہت اس ریسنٹ پاسٹ میں, جس نے ہائر ایجوکیشن کو تھوڑا سا بلڈ کر دیا تھا, ڈاکٹر عطاء الرحمان. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس زمانے کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جتنی ایڈ ملتی ہے اس میں اکثریت ایڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ملتی ہے. اچھا, ڈی ایف آئی ڈی بھی ہے, یو ایس ایڈ ہے, دوسرے جو اسکالرشپ جو باہر پڑھنے جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے ملک کہتے ہیں کہ اگر ہم سیکولر ایجوکیشن دے دیں گے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ آگے ہو جائیں گے, ہماری طرف زندگی گزاریں گے, ہمارے طرح آگے بڑھیں گے. تو وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کو تو کچھ نہیں دیتے, لیکن جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے نا اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اس کو کولمبیا لے جاتے ہیں, کوئی ہارورڈ لے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پھر واپس نہیں آتا وہ بچہ. صحیح, کئی ایکسچینج پروگرام ہے. یہ جو یو ایس ایڈ کا پروگرام ہے جس کو فل برائٹ کہتے ہیں, ہیوبرٹ ہمفرے کا ایسٹ ویسٹ سینٹر کے اسکالرشپ ہے, اس طرح شیونگ کا اسکالرشپ ہے, اس طرح یورپین یونین کا اسکالرشپ. یہ وہ بچے یہاں سے پک کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اس کو اپنا گم کر لیتے ہیں, اپنی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بچے جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جن کے والدین تھوڑا بہت کمپیریٹیولی کم افورڈ کر سکتے ہیں. جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یا کہیں اور 17-18 گریڈ کا افسر ہے جس نے بچوں کو اپنے صحیح پیٹ کاٹ کے پایا, وہ ہے. ایک غریب آدمی ہے میرے جیسا جو بندہ جس نے 3 روپے فیس دے کے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی اور ایم اے کیا تھا, اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں رہ گیا پاکستان. سر یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ نہیں ہے, ڈیمانڈ 25 ارب ہے پاکستان میں, کوئی نہیں. یہ اس لیے کہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے غریب کے بچے کو. سر اس ترقیاتی بجٹ میں یہ لیپ ٹاپ سکیم بھی اسی میں ہوگی نا؟ سارا لیپ ٹاپ سے نام رکھو جا رہا ہے ایجوکیشن. ان کو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم زمین امپورٹنس دیکھیں سر, امپورٹنس دیکھیں. 9 ارب صرف پنجاب یونیورسٹی کا بجٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں پنجاب یونیورسٹی کے ٹوٹل فنڈڈ ہوتی تھی جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ میں رہی ہیں. یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو روئے گی یہ قوم کچھ عرصے کے بعد. یہ جو ٹوکل اچھی سے بنا دیا اور سب کچھ کر دیا, جب تک یہ تھی پنجاب یونیورسٹی میں فنڈز کی کبھی کمی نہیں ہوئی تھی. یہ جو پورے کے پورے علاقے جو پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس وقت کھیتوں کو دے کے اور اس سے پیسے لے کے اور طرح طرح سے بدرمان دکانیں بنا کے اور یہ کر کے جو پنجاب یونیورسٹی کما رہی ہے, جب مختلف قسم کی فیسیں دے کے لے کے بچوں سے کما رہی ہے, یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 200 روپیہ مجھے بی اے کے بعد اسکالرشپ ملتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سے میں ہاسٹل کے اخراجات بھی میرے پے ہو جاتے تھے, میری فیس بھی ختم ہو, کچھ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس کو ترقیاتی بجٹ میں شامل نہیں کر سکتے؟ ہونا چاہیے یہ ترقی, اگر ایجوکیشن میں کام ہو جائے نہیں ہے. پرائمری ایجوکیشن میں آپ کو جناب حالت یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں میں اس دن دیکھ رہا تھا, خان صاحب کو کہتے ہیں نا یار, آپ کو پھر کہتے ہیں آپ کو کن لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. وہ پورے کی پوری شفقت محمود اپنی ٹیم لے کے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے تھے کمپیوٹر سے ہم نا یہ دیکھیے جی بات یہ ہے نا کہ ہم نے اس پڑھائیں گے جس لیپ ٹاپ سے. اب دیکھیں ہر بندے کے پاس اتنے کروڑ کے پاس وہ ہے. اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ, وہ جو بچہ جس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے, جس کو باپ نے ورکشاپ پہ بھرتی کرایا ہوا ہے, اس ورکشاپ میں اس کو کھولنے دے گا وہ کمپیوٹر کام کے دوران؟ کبھی بھی نہیں. جو لوہار کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو جو بچے کو اس نے کہا ہوا کہ جاؤ جا کے پلمبنگ کا کام کرو, وہ اس کو کھولنے دے گا جو پلمبر کرے گا.
لیکن یہ کمال کر دیا، ادھر سے ہم بیٹھیں گے اور سارے بیوروکریٹ جیسے 2 نمبر قسم کی کرتا، اور ادھر سے جناب بچہ یہاں بندہ بیٹھا ہوگا اور وہاں سے اور خان صاحب خوش ہو رہے ہیں اور خان صاحب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ای لٹریٹ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے مجھے آتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں خان صاحب آپ کو بڑی جلدی یہ لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر 8 لٹریسی سکیمز جو ہیں فیل کی ہیں، تباہ کی ہیں ان لوگوں نے۔ ایسی ایسی بڑی بڑی ڈاکٹر لئی کا مت جیسے بندہ جس نے وہ لمیک شروع کی تھی، اور اس کو میں کہتا ہوں لمیک نہیں، یہ لیم ہے، اس کا سی ایسے مفت میں لگا ہوا ہے وہ، اور اس کے بعد باقی جو کیا نام ہے تعلیم بالغہ کے جتنے پروجیکٹ آئے ہیں انہوں نے تباہ برباد کیے۔ سر آپ کی آواز سنی جاتی ہے، وہ ریکویسٹ ہی کر دیں، کوئی طریقہ ہے سر؟ کیا کر سکتے ہیں سر؟ 25 مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب اسمبلی میں بجٹ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ یہ بجٹ اس کو انکریز کریں، اس لیے کہ میرا بچہ، آپ کا بچہ، پرویز لائی کا بچہ، عثمان بزدار کا بچہ، اب تو عثمان بزدار کا بچہ بھی باہر پڑھ سکتا ہے نا۔ صحیح۔ ہاں، وہ جو اس کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، میرے گھر بجلی نہیں ہے، وہ جو ایکس رے لے کے نا اپنا مانگنے والا ڈرامہ ہے نا۔ صحیح۔ او بھائی بزداروں کا سردار ہے تو۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے سرداروں کی لائف سٹائل دیکھا ہوا ہے، بجلی اکبر بگٹی کے گھر میں بھی نہیں ہے، جنریٹر ہوگا نا سر بڑا والا؟ ہاں بجلی ان کے گھر میں بھی نہیں ہوتی تھی ایک زمانے میں، لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھنے والا تھا۔ خیر پشمیری کے گھر میں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھنے والا تھا۔ ایک دو کوئی کالم والے بھی پڑھے، مگر ہمارے گھر میں آج تک نا یو پی ایس نہیں لگا۔ کس کا؟ ایک دو کالم والے۔ میں 7ویں کلاس تک گجرات شہر میں ہم رہتے تھے اور میں لالٹین کی روشنی میں پڑھا ہوں۔ سر وہ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کوئی یو پی ایس لگا تو جنریٹر لگا ہوا نا سر؟ میں گیا ہوں کسی خانے کو، جنریٹر لگا ہوا تھا۔ کن کے؟ اچھا نہیں سر نام نہیں لیتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ رہ جائے کہ تو عثمان بزدار صاحب کا بچہ پڑھ سکتا ہے، سب وزیروں کا پڑھ سکتا ہے، سارے بیوروکریٹس کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی کا بچہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے بھائی۔ ہماری بھی درخواست یہی ہے جی حکومت وقت سے کہ ایسے موقع پر جو وعدہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسیز 2 کم از کم ابتدائی طور پر نافذ ہوگی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی۔ اس میں ایک صحت تھا اور ایک تعلیم۔ صحت کا کیا حال ہے؟ اس کرونا نے آ کے سارے پردے چاک کر دیے، اور تعلیم کا کیا ہونے جا رہا ہے اس کی پریورٹی سے اندازہ لگائیں کہ جب مانگا گیا ہو 25 ارب اور دیا جا رہا ہو 3.7 ارب، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں تعلیم کا شعبہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔